بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سلجوقی سلطنت 11ویں صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب اردن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا عہد زریں کہلا سکتا ہے، اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چغری کے زیر قیادت انہوں نے 1028 عیسوی اور 1029 عیسوی میں مرو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 عیسوی میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں جنگ دندانیکان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گوا بیٹھا۔ 1055 عیسوی میں تغرل بے نے بنی بویہ کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ ناظرین گرامی، الپرسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1064 عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک طوسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور مامون نہار کو اپنی قلمروں میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنے قلمروں میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 عیسوی کو ملازکرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعت دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 4 دن 25 نومبر 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ الپرسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کے قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ ناظرین گرامی، الپرسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھی۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران میں نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صباح نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناتولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برق یارق، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سانجار سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دودک کو بالترتیب حلب
اور دمشق میں وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا جن پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ 1118 عیسوی میں احمد سنجار نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں بالآخر احمد سنجار نے اسے ہٹا دیا۔ ناظرین گرامی، سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کا درینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ سلجوقی مسلمانوں کے حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت جو سلاجقہ روم کہلاتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔